کے پیغام دیتے ہیں، امن کا پیغام۔ 4 دسمبر سن 2011 8 محرم 1433 ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن میں آج عاشورے کا جلوس نکل رہا ہے، سنڈے کو نکل رہا ہے یہاں پہ، طاقتور تھے اور امام حیدر صاحب تقریر کر رہے ہیں۔ ملک کے لحاظ سے بھی، ملوکیت کے لحاظ سے بھی کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا تھا اگر وہ مدینے میں تشریف رکھتے، کوئی ان کے لیے ڈر نہیں تھا، کوئی ان کے لیے خوف نہیں تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے یہ آواز نہ اٹھائی تو پھر کوئی سی مظلوم کو حق نہیں ملے گا، اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو پھر ظالموں کا ایک دور ہوگا جہاں مظلوموں کو زندانوں میں ڈالا جائے گا، مظلوم کی آواز کو کوئی سننے والا نہ ہوگا، مظلوم کے لیے کوئی آئیڈیل نہ ہوگا، مظلوم کے لیے کوئی نمائندہ نہ ہوگا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا، اور جب مدینے سے چل رہے تھے دنیا بہت سے خیالات ظاہر کرتی ہے کہ امام حسین جنگ کے لیے آئے تھے اور 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر جنگ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے اپنی پالیسی کو چینج کیا۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس اس وقت عرب کے 4 بہادر ایسے تھے جو امام حسین کے خود خاندان میں تھے، جن کا پہلا نام آپ کے خود بھائی محمد حنفیہ تھے، جن کی بہادری کا لوہا پورا عرب مانتا تھا۔ دوسرے بہادر جناب عبداللہ ابن جعفر جو آپ کے خود سگے بہنوئی تھے، جناب زینب کے شوہر تھے، ان کی بھی بہادری کو دنیا تسلیم کرتی تھی۔ یہ بہادر ہی نہیں تھے بلکہ ایک مالدار اور پررسوخ اور ثروت مند انسان بھی تھے۔ تیسرے بہادر تھے جناب مسلم ابن عقیل، جن کی بہادری کو کوفے میں لوگوں نے دیکھا ہے، گلیوں کے درمیان اپنا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اور چوتھے بہادر کا نام ہے ابوالفضل عباس ابن علی۔ اگر امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نکلتے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نکلتے تو ان 4 شیروں کو لے کے نکلتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ 2 کو مدینے میں چھوڑا اور ایک کو اپنے سے دور کیا، کوفے بھیج دیا، صرف ایک بہادر کو لے کے کربلا کے میدان میں آئے۔ لہٰذا جتنے بھی یہاں حضرات ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کربلا پہ بحث کریں تو کربلا کو جنگ کا نام نہ دیں، کربلا قربانی حسین کا نام ہے، کربلا جنگ کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کی دلیل ہے، جنگ میں 6 مہینے کا بچہ نہیں جاتا، جنگ میں 80 سال کے جوان نہیں جاتے، اس سے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں جوانوں پر جنگ واجب ہے، بوڑھوں پہ جنگ واجب نہیں ہوتی، بچوں پر جنگ واجب نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا میں بھیجا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے اور پانی کا مطالبہ کیا، یہاں تک کہ اپنے بہترین دوست جن کی عمر 75 سے 80 سال کے درمیان میں لکھی جاتی ہے، حبیب نے مظاہر کو بھیجا تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ حسین کسی مشن کے تحت آئے ہیں، حسین کسی مقصد کے تحت آئے ہیں۔ اور پہلا مقصد یہ تھا کہ دنیا اللہ کو پہچانے، دوسرا مقصد اللہ کے رسول کو پہچانے، اسلام کی تمام تر ان باتوں کو پہچانے جو امن اور امان، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے، مظلوم کی حمایت کے لیے سارا پیغام تھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام یہاں تک کہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے، 4 محرم سے آپ کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ دنیا اگر فیصلہ کرے کہ جنگوں میں، اگر اس وقت کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو جنگوں میں کبھی پانی بند نہیں کیا جاتا تھا، ایک طرف ایک فوج ہوتی تھی، دوسری طرف دوسری فوج ہوتی تھی، لیکن کربلا نے عجیب پیغام دیا ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام پر 4 محرم کو پانی بند کیا گیا ہے، اگر امام حسین علیہ السلام قربانی دینے کے لیے کربلا میں نہ آئے ہوتے تو حملہ کرتے اور پانی کو چھین لیتے۔ پیاسا رہنا گوارا کیا ہے، لیکن یہ نہیں چاہا کہ ان کا مسئلہ ہے تو ان کی جو مقصد ان کا ہے وہ فوت ہو جائے۔ اسی لیے بچوں کو، کون باپ ہے دنیا میں جو اپنے بچوں کو تڑپتا دیکھ کر اسے پانی نہ پلائے؟ کون باپ ہے جو بہادری رکھتا ہو؟ امام حسین کو کائنات پر قبضہ تھا، اختیار دیا تھا خدا نے، وہ چاہتے تو اشارہ کرتے تو پانی خیمے تک آ جاتا، لیکن پانی تو مل جاتا، پھر دنیا قیامت تک کے لیے شرافت کی پیاسی ہو جاتی۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا دیکھا، اور ان کے ساتھی جو تھے ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے۔ اطاعت امام سے بہترین نمونہ پیش نہیں کر سکتی کربلا کے علاوہ کوئی تاریخ، کہ جب پانی 4 محرم سے بند ہوا اور امام حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو جاتا تھا تو جو صحابہ کرام کے خیموں میں پانی ہوتا تھا وہ اٹھا کے امام حسین کے خیموں میں دے دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے فاطمہ کے بچے پیاسے نہ رہیں، بھلے مجھے پیاسا رہنا پڑے۔ اور یہی پیغام ہے کہ دوستی اور وفاداری کا نام ہی یہی ہے کہ خود کو تکلیف میں ڈالے لیکن جس کی اطاعت کر رہا ہے، جسے مان رہا ہے، اسے راحت پہنچاتا رہے۔ یہی مقصد ہے کربلا کو سمجھنے کا، یہی مقصد ہے ماتمداری کا، یہی مقصد ہے عزاداری کا۔
کہ انسان اپنے نفسوں کو سنبھالے، اپنے کردار کو سنبھالے، اپنی زبانوں پہ قابو رکھے، اپنی فکروں کو صحیح کرے، باطل فکروں کو معاشرے میں ڈال کر عزاداری کو ہلکا نہ کرے، امام حسین کی قربانیوں کو اپنے مقصد کے تحت پامال نہ کرے، امام حسین کو اس طرح سمجھے جس طرح ایک چاہنے والے کربلا والوں نے سمجھا تھا۔ اس کے بعد یہاں تک کہ 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا، کربلا میں اب خیموں میں پانی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ہاں عزیزو، یہاں تک کہ شب عاشور آئی۔ یہ بھی ایک عجیب امام حسین علیہ السلام کی عجیب مصلحت تھی، عجیب امامت تھی، عجیب حکمت تھی کہ سب کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو جو فوج دیکھ رہے ہو لاکھوں کی تعداد میں، یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، اس لیے کہ تم فاطمہ کے فرزند نہیں، تم چلے جاؤ ہمیں چھوڑ کر، تم اگر چلے گئے چلے جاؤ، پہلے کہا جاؤ چلے جاؤ۔ کسی صحابی نے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھایا۔ اس کے بعد کہا اچھا تمہیں سوچتے ہو کہ امام کے سامنے جانے میں تمہیں شرم آ رہی ہے، چلو میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں۔ امام حسین نے بہت دیر تک اندھیرا کیا ہے اور کہتے رہے چلے جاؤ، لیکن جہاں پر جو لوگ حسین کو سمجھ لیتے ہیں ان کی نگاہ میں باطل زندگی ذلت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حسین پر مرنے کا مزہ اور ہے، جینا حسین کو چھوڑ کے کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، یہی تو سمجھ رہے تھے نا صحابہ کرام۔ اگر یہ نہ سمجھتے تو نہ چھوڑ کے چلے جاتے، اس لیے کہ انسان پیاسے تھے، بھوکے تھے، بچوں کو چھوڑ کے آئے تھے، یہ سوچ کے چلے جاتے چلو پانی مل جائے گا، چلو کھانا مل جائے گا، چلو بچوں سے ملاقات ہو جائے گی، نہیں۔ اس کے بعد تیسری بار عجیب جملہ کہا ہے جو تاریخ میں ملتا ہے، کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے جانے سے حسین ناراض ہو جائے گا تو میں ناراض نہیں ہوں گا، اتنی دور چلے جاؤ کہ میری مدد ثابت ہو جائے تو حسین تمہاری شفاعت کی ضمانت بھی لیتا ہے۔ اس کے بعد بھی تاریخ کہتی ہے کوئی نہ ہلا۔ اب جو اس کے بعد جب چراغ کو روشن کیا تو عجیب منظر دیکھا خیمے میں، کچھ صحابہ کرام نے اپنی تلواروں کو اٹھا کے اپنی گردن پر رکھ لیا تھا، کہا مولا کیا ہم پر اعتبار نہ رہا؟ فاطمہ کے لال کو چھوڑ کر جینے کا مزہ کیا ہے؟ فاطمہ کے لال کو چھوڑ کر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر وہ مظاہرہ ایسا نہیں تھا کہ ایک جذبات میں آ کر رات میں فیصلہ کیا ہو اور صبح میں اس فیصلے سے تبدیل ہو گئے ہو، نہیں، جیسی اذان صبح ہوئی ہے نماز کو جماعت سے ادا کیا گیا۔ نماز کے ادا کرنے کے بعد امام حسین نے کہا علی اکبر تم پہلے جاؤ، سارے صحابہ کرام تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے۔ مولا آپ کا فرزند میرے موجودگی میں جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ وہی جذبہ جو شب عاشور تھا امام حسین کے صحابہ کرام میں، امام حسین کے چاہنے والوں، وہی جذبہ عصر عاشور تک باقی رہا ہے، اور یہاں تک کہ ایک صحابی جاتے رہے اور وہ وقت آ گیا جسے عصر عاشور کہتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کر جس ذوالجناح کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کو علماء نے جائز اس لیے قرار دیا ہے کہ دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ جس وقت انسانوں نے حسین کی مدد کرنا چھوڑ دیا تھا، آپ جا کے تاریخ میں دیکھیں ریاض القدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب 7 آدمی امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو جہاں پر حسین کو انسان قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، یہی وفادار حسین کا گھوڑا تھا جس نے ٹاپوں سے حملہ کر دیا، یہی وفادار گھوڑا تھا جس نے حسین کے دشمنوں پر ٹاپوں سے حملہ کیا تھا۔ اور تاریخ کہتی کہ جب گھوڑا قابو میں نہیں آ رہا تھا تو ہرملہ نے رکاب سے پاؤں رکھا اور چاہا کہ تیر نکال کے گھوڑے کو مار دے تو میرے ساتھ نے کہا تھا محلن محلہ، رک جا ہرملہ رک جا، کہا کیوں؟ کہ رسول کا گھوڑا ہے، اسے تیر نہ مار، اللہ اکبر۔ لہٰذا آج اس ذوالجناح کو نکال کے صرف اتنا پیغام دیتے ہیں، نہ گھوڑے کی پرستش ہے نہ گھوڑے کو پوجنا، صرف پیغام دیتے ہیں کہ جہاں پر انسانوں نے حسین کا ساتھ چھوڑا تھا وہاں اس گھوڑے نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا، اس کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور پھر اس گھوڑے نے آخری وقت تک وفاداری کیا ہے۔ کیسی وفاداری؟ جب امام حسین خیمے میں آخر رخصت کو آئے کوئی باقی نہ رہا، اکیلا حسین ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اس سے سخت امتحان ایک باپ کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں چھوڑ کے مقتل میں جانا ہے۔ حسین کو علم تھا کہ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے، لہذا سب سے رخصت ہونا تو آسان تھا، سکینہ سے رخصت ہونا بہت مشکل تھا۔ لہذا میرا نیز نے بھی لکھا ہے کہ بار بار یہ کہتی رہی جناب سکینہ بابا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آج عزاداروں کو یہ محسوس کرنا چاہیے، عزاداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حسین نے کیا جملہ کہا اس وقت، کہا ٹھیک ہے بیٹا تمہارا بابا مقتل میں نہیں جاتا، تم سچ کہہ رہی ہو، کون ہے تمہارے لیے، لیکن ایک سوال کا جواب دے دو، تمہیں تمہارے نانا کا دین پیارا ہے یا باپ پیارا؟ امام حسین میسج دے رہے تھے کہ دین کے مقابلے پر کوئی قربانی
قربانی قبول ہے. ایک بار اس 4 سال کی بچی کی طرح سمجھ دے کہ کہا بابا جاؤ خدا حافظ. آپ کا خون ہماری رگوں میں دوڑا بابا. آپ جیسے کتنے بابا ہم نانا کے دین پر قربان کرتے. بابا جاؤ خدا حافظ. لیکن بابا جانے سے پہلے آخری بار تو سینے پر سلا لو. حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے, بچی کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانا تھا. اٹھنے کے بعد کا شہ نے کہا کہ صبر کرو باپ کو جانی, عباس کو دینا ہے جو پیغام زبانی. دے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. امام حسین نے جناب سکینہ سے کہا تھا کہ دیکھو اگر ہو سکا اور ممکن ہوا تو ہم تمہارے لیے پانی لے کر آئیں گے. سکینہ نے پانی کا مطالبہ نہیں کیا ہے, اس سے کہ سکینہ نے صرف چچا عباس سے پانی کا مطالبہ کیا تھا. حسین کربلا کے میدان میں آئے, 1 لاکھ مجمع کے سامنے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے لیا. کہا ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا ہم نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ کیا ہم نے تمہارا مال لوٹا ہے؟ کیا ہم تمہاری نگاہ میں خطا کار ہیں؟ اتنی فوج جو تلوار لے کے حسین کو قتل کرنا چاہتی تھی, کسی جھوٹے نے بھی آگے بڑھ کے نہیں کہا نہیں, بلکہ جملہ کا بغض لے ابھی تمہارے باپ کے بغض میں مارا جا رہا ہے. علی سے بغض رکھنے والوں کو وہاں پر اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق یا کافر ہوتا ہے. اسی لیے کہا تھا بغض لے ابھی حسین تمہارے باپ کی بنا پہ تمہیں قتل کیا جا رہا ہے. بس سننا تھا کہ فاطمہ کے لال نے تلوار نکال کے دنیا کو دکھانا چاہا کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہم کمزور نہیں ہیں. تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد فاطمہ کے لال نے اس فوجوں پہ حملہ کر دیا, صرف دکھایا کہ ہمارے پاس طاقت ہے. لیکن ایک بار آواز آئی ہے نفس مطمئنہ بس کر, تجھے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے, تجھے مشن کو آگے بڑھانا ہے. یہ گننا تھا کہ حسین نے تلوار کو رکھا. آپ دیکھیں آج امام حسین کی اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ جو بھی کربلا سے تبرک آتا ہے اس کا احترام علماء نے واجب قرار دیا ہے. جو بھی آج تبرک آیا ہے, یہ تبرک ہندوستان میں بھی آیا تھا. اس تبرک کے ذیل میں ہندوستان میں ایک پروگرام بھی ہوتا ہے, سالانہ مجالس ہوتی. یاد رکھیں جو لوگ صرف اسے کپڑا سمجھتے ہیں انہیں تصور کرنا چاہیے کہ یہ کپڑا نہیں ہے, یہ کسی کی طرف نسبت ہے, اس مظلوم کربلا کی طرف نسبت ہے جس نے قرآن کو بچایا, جس نے اذانوں کو بچایا, جس نے نمازوں کو بچایا, جس نے دین کو بچایا. آج اگر اس سے مل کر صرف ہاتھ میں لے کر آپ دعا کریں تو شاید خدا اس کے صدقے میں دعا کو قبول کر دے. اس سے کہ تبرکات حسین ہے, یہ اس تبرکات حسین ہے, اس کا بڑا احترام کیجیے گا. یہ عام علم کی طرح نہیں ہے. اگر آپ کربلا میں بھی جاتے تو اس کی زیارت نہیں کر سکتے تھے. اس سے کہ گنبد سے اتار کے جسے بھی دیا جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے. ہاں اسی طرح سے ذوالجناح ہے, جس طرح سے یہ تبرک حسین ہے اسی طرح سے وہ بھی تبرک حسین ہے. بس آخری جملے سن لیجیے اور ذوالجناح کی زیارت کیجیے, امام حسین پر گریہ کیجیے. محرم کے دن ہے, محرم کے دن ہے, ان کی مظلومیت کو یاد کیجیے. ہاں جناب لکھا ہے کہ امام حسین جناب سکینہ سے رخصت ہوئے, کربلا کے میدان میں آئے, جنگ